میں تو عفیفہ ہوں، میں تو صدیقہ ہوں، میں تو باقرہ ہوں، اور میں اے رب المشرقین وہ رب المغربین کے مقرب فرشتے، میں تجھ سے کہتی ہوں رزق من اللہ، آسمان سے میرے رزق آتا ہے اور میں اس رزق سے آسودہ ہوتی ہوں، اور میں تو کسی مرد کو بھی نہیں جانتی، میں تو اتنی پاک ہوں کہ اگر میں دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے، پھر تو کیسے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا؟ جبرائیل فرشتہ کہتا ہے اے مریم مقدسہ، یہ پیغام میرا پیغام نہیں، یہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں، یہ بشارت میری بشارت نہیں، بلکہ قال ربو کا، یہ تیرے رب کا پیغام ہے کہ جا کے آج میری بندی کو کہہ دے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، تیرے بیٹا ہوگا اور یہ بیٹا وجیہن فی دنیا والآخرت ہوگا، یہ اس دنیا کے لیے بھی باعث وجاہت ہوگا، آئندہ دنیا کے لیے بھی باعث وجاہت ہوگا، اور یہ بیٹا اندھوں کو آنکھیں دے گا، لنگڑوں کو چلنا دے گا، اور 4 دنوں کے مردے کو بھی یہ زندہ کر سکتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں سال کے مردوں کو یہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے علوم سے نوازے گا، یہ بھنگوڑے میں کلام کرے گا، اس کو فضائل دیے جائیں گے، اسے معجزے دیے جائیں گے، یہ تمام تر قدرتوں پر قادر ہوگا، اس دنیا میں آئے گا، دیکھ تیرے بیٹا ہوگا۔ مریم صدیقہ کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں، تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو، اور کلام مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کلام مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جیسے جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو جبرائیل فرشتہ کہتا ہے مریم جو تیرے بیٹا پیدا ہوگا یہ کسی سبب سے نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس کا سبب ہی فرق ہوگا، یہ خون سے نہیں ہوگا، یہ جنس سے نہیں ہوگا، یہ جسم کی خواہش سے نہیں ہوگا، یہ انسان کے ارادہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ خدا سے پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ عزیز ناظرین، جیسے ہی لفظ بیٹا، خدا کا بیٹا، ابن اللہ، سن آف گاڈ، مسیحی انسان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت سے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ ذالکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن مجید و فرقان الحمید کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا، خدا نے انبیاء کو نام دیے، کسی کو خدا نے فصیح اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو زنبی اللہ کہا، کسی کو رسول اللہ کہا، لیکن نہ تو یہ رسول اللہ کہلائے گا، نہ یہ فصیح اللہ کہلائے گا، نہ یہ زنبی اللہ کہلائے گا، نہ ہی یہ کوئی اور کلیم اللہ کہلائے گا۔ اگر یہ کہلائے گا تو یہ روح اللہ کہلائے گا اور کلمت اللہ کہلائے گا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ اللہ سے جدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلمہ اللہ سے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلمہ متکلم سے جدا ہو سکتا ہے؟ متکلم کے بغیر کلمہ بے وجود ہے، کلمے کے بغیر متکلم بے وجود ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لازم الملزوم ہے، دونوں کا اکٹھا ہونا لازمی ہے۔ اور جناب مسیح کی بابت جبرائیل فرشتے نے کہا کہ تیرے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہوگا، وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، وہ کلمہ ہوگا جو جلتی جھاڑی میں تھا، وہ کلمہ ہوگا جو بادل کے اندر تھا، وہ کلمہ ہوگا جو آگ کے اندر تھا، وہ کلمہ ہوگا جو صدرک اور میثق کے ساتھ تھا، وہ کلمہ ہوگا جو ابراہیم کے ساتھ تھا، وہ کلمہ ہوگا جو یعقوب کے ساتھ کشتی لڑتا رہا، وہ کلمہ تیرے اندر آئے گا، اور اس سبب سے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا کا کلمہ کہلائے گا۔ اور جناب مسیح جب اس دنیا میں آئے تو جناب مسیح نے آ کر اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، میں کسی اور سبب سے نہیں آیا، میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں، باپ میرے اندر ہے اور میں باپ کے اندر ہوں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، کیونکہ جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں۔ باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، باپ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، میں کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہوں، باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور میں لازر سے کہتا ہوں قبر میں سے نکلا، مردہ کفن سمیت اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں۔ باپ کا کام ہے گنہگاروں کے گناہ معاف کرنا، کیونکہ نبی پیغمبر گنہگاروں کے گناہ معاف نہیں کر سکتے ماں سوائے اللہ کی ذات کے، اور یسوع مسیح کا کام ہے یہ کہنا جا تیرے گناہ معاف ہوئے،
پھر گناہ نہ کرنا. جا تیرے گناہ معاف ہوئے. علم الغائب کسنا دانم بعدس پروردگار کے علاوہ تو علم الغائب بھی کسی کو نہیں آتا. لیکن یہ جو بچہ کلمت اللہ روح اللہ خدا کا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ دل کی بھید اور دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں. اور انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تخت ہو یا ریاستیں ہو یا حکومتیں ہو یا کوئی اور چیز ہو بنائے ہی یسوع مسیح کے لیے گئے ہیں. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. جناب سنیے اس بات کو غور سے. دین مسیحیت کے لوگ یسوع مسیح کو جو خدا کا کلمہ ہے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ محبت کے بعد کوئی اور ایسا لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی الفت اس کی محبت کو ادا کر سکے. قرآن مجید اسے کلمت اللہ کہتا ہے, اللہ کا کلمہ کہتا ہے. اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو دونوں کا مفہوم ایک ہے کیونکہ کلمہ متکلم کے بغیر نہیں اور متکلم کلمے کے بغیر نہیں. اور یسوع مسیح باپ میں سے نکلا ہے اور دنیا میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہزاروں سال پہلے خدا کے ساتھ جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا جب انسان کے لیے اس کو زمین پر آنا پڑا گویا دوسرے لفظوں میں خدا کو دنیا کے اندر جسم لے کر آنا پڑا تاکہ بنی نوع انسان جو گناہ کے اندر ہیں جو تقصیریں کر چکے ہیں جو ان کی سے غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو معاف کر سکے ان کا کفارہ ادا کر سکے. اور جناب اس بات کو بھی آپ غور سے سن لیجئے بہنوں بھائیوں اس بات کو غور سے سن لیجئے کوئی اور نہیں ہے کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے, زمین کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے اور نچلی مخلوقات کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے. اگر آپ توریت شریف کا مطالعہ کریں تو توریت کے اندر لکھا ہے خدا نے فرمایا تو کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا تو اس کی عبادت نہ کرنا اور پھر فرمایا تو کسی چیز کی صورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے اور تو اس کے آگے سجدہ نہ کرنا کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں. لیکن نئے عہد نامہ میں فلپیوں خط کے اندر خدا فرماتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو خواہ ان کا جو زمین کے تلے پانی کے اندر ہے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. پہلے یہی خدا کہتا ہے کسی کے آگے گھٹنا نہ جھکے, اب یہی خدا کہتا ہے سارے گھٹنے یسوع کے آگے جھکے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے منہ سے نکلا ہوا کلمہ میرا لخت جگر میرا بیٹا ہے, اس کے آگے ساری دنیا جھک جائے اور جو کوئی اس کے آگے جھک جائے گا ابدی زندگی پالے گا. میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں اگر آج تک آپ کسی غلط فہمی میں ہیں تو اس غلط فہمی کو نکال دیجئے. یسوع مسیح خدا کا تخمی بیٹا نہیں ہے, جنسی بیٹا نہیں ہے, کسی طرح اور بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا مجسم کلمہ ہے. اور کلمہ مجسم ہو کر دنیا کے اندر آ کر اس نے ثابت کر دیا کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں اور جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو دیکھ لیجئے. مقدس موسیٰ کہتا تھا اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا, تو میں آج مقدس موسیٰ سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ یسوع کو دیکھ لیں گے تو آپ خدا کو دیکھ لیں گے. اگر آپ یسوع سے مل لیں گے خدا سے مل لیں گے. اگر آپ اس کے کلمے کو قبول کر لیں گے تو خدا کو قبول کر لیں گے. اگر آپ اس کے کلمے کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو خدا کو اپنی زندگی میں لے لیں گے. اس کا کلمہ اس کا کلام آج آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اپنے دل کے اندر آنے کی دعوت دے تو میں اس کی زندگی کو مکمل طور پر بحال کر دوں گا. اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے کلمے کو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتا ہے, اسے سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا کلمہ ہے, یہ خدا کا کلام ہے جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا, اگر کوئی اس پر ایمان لے آئے گا ہمیشہ کی زندگی وہ پائے گا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور
جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. اور شکر ہے خدا کا اور اس کی اس بخشش کا جو بیان سے باہر ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے درمیان رہا, ہم نے اس کا جلال دیکھا, اور آج اگر کوئی اسے قبول کر کے اپنی زندگی میں لے لیتا ہے ابدی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو قبول کریں تو ابدی زندگی آپ کی ہے.